اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، علماء کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلی دعا جو اللہ جل شانہ نے سکھائی، سب سے پہلی دعا جو اللہ جل شانہ نے سکھائی، سب سے پہلی دعا جو قرآن کریم میں آئی، اور سب سے پہلی دعا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلی دعا جو اللہ جل شانہ نے سکھائی اور جو قرآن کریم میں انسان کو بے پناہ دعاؤں کی ضرورت ہے. انسان تو محتاج محض ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے محتاج ہے اور دعا کرنے کا محتاج ہے. لیکن اللہ نے کرم کیا اور دکھایا کہ سب سے پہلے اور سب سے عظیم اور سب سے اہم چیز اے بندے تمہارے لیے کیا ہے؟ فرمایا وہ ہدایت ہے، صراط مستقیم. اس میں خوب غور کرنا چاہیے. ہزاروں چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن سب سے اہم چیز وہ کون سی چیز ہے جو اس بندے کو اس دنیا میں ضرورت ہے؟ تو قرآن نے ہی سکھایا، اللہ جل شانہ نے سکھایا کہ بندے تمہارے لیے اگر کوئی چیز سب سے اہم چیز ہے وہ ہدایت ہے. کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کو سمجھنا، سیدھے راستے کو سمجھنا اور اس پر چلنا. ہدایت کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی یہ آتا ہے راستہ دکھانا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اے بندے تجھے دو راستے دکھائے، یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے. اور ایک ہدایت کے معنی آتے ہیں کہ اس راستے پر، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر، چلنے کی توفیق عطا کر. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یا یہ کہ قرآن ہدی للناس ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، ہر ایک ہدایت پر نہیں چلتا. تو ہدایت کا راستہ تو سب کو دکھا دیتا، لیکن چلنے کی توفیق جو ہے، یہ ہدایت جو ہے، یہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاس رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا گیا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. جس سے آپ چاہیں گے اس سے ہدایت نہیں کر سکتے. یہ ہدایت جو ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے اہم چیز اور سب چیزوں پر مقدم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟
وہ ہدایت ہے. پیغمبر بھی اللہ سے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہے. اب ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہیں. خلافت کا تاج ابراہیم علیہ السلام کے سر پر اللہ جل شانہ نے، اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وَجْنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے یعنی دور رکھ کے ہم بتوں کی پرستش کریں. توحید کی دعا کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. پیغمبر بھی ہدایت کے لیے، اور جو نماز پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا، وہ تو ہدایت یافتہ ہے. اس کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے مسلمان قرآن پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور مسلمان جب بھی ایسا کرے گا جب ہدایت پر ہوگا. پھر بھی اہدنا الصراط المستقیم اور یہ امتیاز اس پر یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ ہدایت جو ہے ہر ایک چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے. ہر ایک چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے. تو یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاس رکھی. کیا رکھی ہے؟ اپنے پاس رکھی ہے. اسی لیے علماء کرام نے یہ دعا سکھائی، نسأل اللہ و یعصمنا من حوائل مختلفہ و آرائل متفرقہ و مذاہب الرزیلہ. عصمت کا لفظ جو ہے، اے اللہ ہمیں عصمت عطا کر. کیا کر عطا؟ عصمت. ان یعصمنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، واللہ یعصمک من الناس. واللہ یعصمک من الناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے. اس معنی کر کے جو نبی ہوتا ہے، نبی عصمت انبیاء جس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عصمت انبیاء. انبیاء کی عصمت. اس معنی کر کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں. معصوم کے معنی یہاں یہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں معصوم ہے، انوسنٹ ہے، کچھ جانتا نہیں ہے بیچارہ معصوم ہے. نہیں، معصوم یہ جو لفظ نکلا ہے عصمت سے نکلا ہے. معصوم جب انبیاء کے بارے میں عصمت کا لفظ استعمال کریں گے، معصوم کا لفظ استعمال کریں گے، تو سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ نبی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک محفوظ قلعے میں ہوتا ہے، محفوظ حفاظت میں ہوتا ہے، شیطان کا وہاں گزر نہیں ہوتا. اور انبیاء کرام سے گناہ کا صدور ناممکن ہوتا ہے. انبیاء کرام سے گناہ کا صدور کیا ہوتا ہے؟ ناممکن ہوتا ہے. وہ اس معنی کر کے معصوم ہوتے ہیں. تو یہاں معصوم کے معنی عصمت سے، عصمت کے معنی حفاظت کے ہیں. سمجھے؟ تو اس لیے فرمایا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باڈی گارڈ نہیں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ فکر مت کریے. مومنین جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ان کا ایسا تعلق ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کی وجہ سے وہ دنیا معافیہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. تو اس عصمت میں انبیاء جو ہیں وہ منفرد ہیں. کیا ہیں؟ یہ اس میں ان کا کوئی ساجی نہیں، شریک نہیں. عصمت خاص صرف انبیاء کے لیے. انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں. دوسرے لوگ صحابہ یا دوسرے اولیاء یہ معصوم نہیں ہوتے. ہاں، عصمت اب دو قسم پر ہوتی ہے. عصمت دو، ایک عصمت فی العقائد اور ایک عصمت فی العمل. عقیدوں کی عصمت اور عمل کی عصمت. اور صحابہ جو تھے کم و بیش ان کو عقائد میں عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عقائد میں ان میں خلل نہیں تھا.
صحابہ میں عقائد میں ایمان میں خلل نہیں تھا, کسی قسم کا خلل نہیں تھا. ان کو کسی چیز نے, ان کو اس دعا کی ضرورت نہیں تھی, ان کو یہ چیز حاصل تھی. نسأل اللہ, ہم اللہ سے مانگتے ہیں, ان یعصمنا, تاکہ حفاظت کرے ہمیں, ان من احوائل مختلفہ, مختلف قسم کی نفسانی خواہشات سے, مختلف قسم کے جو شیطان, نفس اور ان جو ہے ان چیزوں کے جو فتنے ہیں, ان چیزوں سے. عقائد میں ان میں کوئی, تو یہاں جو ہے کہتے ہیں ثبات علی الایمان, اہدنا الصراط المستقیم میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ ثبات علی الایمان. کیا مانگتے ہیں؟ ایک ہے ایمان لانا, ایک ہے ایمان پر قائم رہنا, دو چیزیں. ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے ایمان پر قائم رہنا. کہاں تک؟ اور ایمان کو قبر میں ساتھ لینا, ایمان کے ساتھ قبر میں ساتھ لینا. ایک بات یاد رکھو, انہیں طلاب مدرسہ یاد رکھو, یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں. اس بات کو لکھ لو اپنے دل پر. من علم خشیہ, من علم خشیہ, جس نے علم حاصل کیا اس کو خشیت الہی حاصل ہوگی. تو معلوم ہوا اگر خشیت الہی پائی گئی تو علم پایا گیا. اگر خشیت الہی موجود ہے تو علم موجود ہے. اگر خشیت الہی غیر موجود ہے, علم غیر موجود ہے. پڑھنے لکھنے کو یہ رٹا رٹا کو نہیں علم کہتے. بات یاد رکھتا ہے. علم کی نشانی کیا ہے؟ علم خشیہ, یہ لازم ملزوم ہے. ہمیشہ جہاں علم حقیقی پایا جائے گا وہاں خشیت الہی پائی جائے گی. جہاں خشیت الہی غیر حاضر ہو پائی گئی وہاں علم بھی غیر حاضر. اس نے پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھی ہو, اس سے کوئی غرض نہیں. بلکہ علماء کرام نے علم کی ڈیفینیشن میں یا علم کی تعریف میں کیا کہا ہے؟ کہا علم وہ نور ہے, علم وہ نور ہے جو گناہ کرنے سے زائل ہوتا ہے. یاد رکھتا اسی. علم کیا ہے؟ اگر ادھر سے 10 کتابیں پڑھے گا, 1000 کتابیں پڑھے گا, گناہ کرتا رہے گا, وہ علم زائل ہو جائے گا, اندر کچھ نہیں رہے گا, اندر کچھ نہیں رہے گا. سمجھتا ہے؟ علم کی نشانی کیا ہے؟ خشیت. اور خشیت کا لازمی اثر کیا ہے؟ جس میں خشیت الہی ہوگی اس خشیت کا اثر اس شخص پر کیا ہوگا؟ وہ گناہ کرے گا. وہ جو اللہ سے ڈرے گا گناہ کرے گا, خلوت میں کرے گا, جلوت میں کرے گا. اگر خشیت الہی حقیقتاً موجود ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی اعلمکم, میں تم سب میں سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا ہوں. انی, تم سب میں سے میں زیادہ علم رکھتا ہوں. وانی اخشاکم, اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. تم سب سے. تو اگر خشیت پائی گئی تو علم پایا گیا. معلوم ہو جائے گا اس کو کچھ اللہ کا علم دیا جا رہا. اگر اس نے خالی پڑھنے لکھنے کو علم کہا تو یہ غلطی میں رہا. وہ تو انگریزوں کے پاس بہت زیادہ ہے. انہوں نے کتنے تفسیریں اور یہ شروحات اور یہ بڑے بڑے نادر دینی کتابوں کا ترجمہ انگریزوں کے ہاتھ سے آج دنیا میں موجود ہے. نادر الوقوع. تو نائل صاحب سے پوچھو پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے ایسی نادر کتاب ہے, انگریزی ترجمہ کر کے, اور کسی انگریز نے کیا ہوتا ہے. مسلمانوں نے نہیں کیا, انگریزوں نے کیا. لیکن اس ترجمے کا اور اس ٹرانسلیشن کا اور اس چیز کا ان کو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ پہلی شرط ایمان ہے. پہلی شرط ایمان ہے. اور پھر علم حقیقی کی نشانی کیا ہے؟ خشیت الہی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو عالم ڈرتا ہے.
اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ، بندوں میں سے اگر اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہے، قرآن کریم نے اعلان کر دیا اگر بندوں میں سے کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، وہ جو علم رکھتا ہے، تو اگر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، گناہوں پر اصرار کرتا ہے، اللہ کی خشیت موجود نہیں ہے، آداب ویسے نہیں ہے، اخلاق ویسے نہیں ہے، اندر کے حالات ویسے نہیں ہیں، ظاہر کیسا بھی ہو، ظاہر تو منافقوں کا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ظاہر پر ہی خالی فیصلہ نہیں دیا جاتا، دیا جائے گا فیصلہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے علیم بذات صدور ہے، وہ جانتے ہیں اس کے دل میں خنزیریت ہے، اس کے دل میں کتے کی صفتیں ہیں، خنزیر کی صفتیں ہیں، یا یہ کہ حیوانوں کی صفتیں ہیں، درندوں کی صفتیں ہیں، یا ملکوت کی صفتیں ہیں، یا صفت الوہیت کا پردہ اس پر پڑا ہوا ہے۔ ہر وقت اپنے دل کی کیا کرتا ہے، جھانچ کرتا ہے، ہر وقت اپنے دل کی جھانچ کرتا رہتا ہے کہ ہاں دیکھتا ہے۔ یہ ایک تو چاہیے اس میں، یہ جو اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت جامعہ دعا کیا ہے، جامعہ دعا، اس میں اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ پہلے تو مجھے صراط مستقیم دکھا دے، پہلے تو مجھے صراط مستقیم دکھا دے، اور پھر اس صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت، انہیں توفیق مجھے عطا کر۔ پہلے تو مجھے صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم جو ثابت ہو بدلائلہ من الکتاب و سنہ، جو کتاب قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، جو اس سے ثابت نہ ہو، جو اس کے بغیر کوئی راستہ ہدایت کا نہیں ہو سکتا۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، جو پیغمبر کے خلاف کوئی راستہ ہوگا وہ کوئی بھی صراط مستقیم، اگر وہ کچھ بھی دلیلیں بولتے ہوں، وہ سارا شیطانی فندہ ہوتا ہے، وہ ساری ابلیسیت ہوتی ہے، وہ سارا تلبیس ابلیس ہوتا ہے۔ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی، وہی لوگ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور وہی اس آیت کے مصداق ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو وہ راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ نے تو انعام کن پر کیا، من النبیین، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، اور یہ سارے جو قرآن اور سنت کے مطابق۔ تو غرض کہنے کی، تو اس دعا میں بندہ کیا مانگتا ہے کہ مجھے ہدایت کر، کیا کر، ہدایت کر۔ اب یہ جو ہدایت ہے، اب اس ہدایت کی مجھے صراط مستقیم دکھا، اب اس صراط مستقیم پر اس کو دکھا کر مجھے اس پر چلنے کی، ہاں اب اس کو اصلاح القلب و اصلاح العمل، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے قلب کی بھی اصلاح ہو اور میرے اعمال کی بھی اصلاح۔ ایک حدیث ہے جس نے جاننے والوں کی کمر ہمیشہ سے توڑ دی ہے، اس لیے ہمیشہ خشیت کی ضرورت ہے، بے فکری، لا ينبغي للمؤمن ان لا يعمل، مومن کو کبھی زیب نہیں دیتا کہ وہ بے فکر رہے، بل واجب علیہ ان یحذر، اس کے لیے واجب ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، کبھی اللہ کے خوف سے بے فکر نہ رہے۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جس نے جاننے والوں کی کیا ہمیشہ کمر توڑ دی ہے، العبد یعمل عمل الجنہ، العبد یعمل عمل الجنہ، ایک بندہ جنت کے اعمال کرتا ہے، جنت کے اعمال کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، اور پھر جنت کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ایک بالشت اس کے اور جنت کے درمیان رہتی ہے، اتنا قریب جنت کے جاتا ہے۔ وَيَسْبُقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر تقدیر اس پر غالب آتی ہے، وَيَعْمَلُ أَعْمَالَ الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور وہ پھر جہنمیوں کے اعمال کرتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احدکم عملہ الجنہ، کسی شخص کو اپنی عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ قالوا وما انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی نہیں؟ کہ اللہ الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک اللہ کی رحمت اور فضل مجھے ڈھانپ لے میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں۔ کس نے فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس علم کی یہ نشانیاں ہیں کہ اس میں یہ خشیت آ جائے۔ اس علم سے، علم حقیقی سے تکبر نہیں آتا، بے فکری نہیں آتی، تعالی نہیں آتی، تکبر نہیں آتا، گناہوں کا راستہ نہیں کھلتا، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے کبھی بے خوف نہیں ہوتا، چاہے جلوت میں ہو چاہے خلوت میں ہو۔ علم حقیقی کے طالب بنو۔ کس کے طالب بنو؟ علم حقیقی۔ خالی پڑھنے لکھنے کو علم نہیں کہا، کہتے ہیں یہ یاد رکھو۔ پڑھنا لکھنا یاد کرنا یہ بھی ضروری ہے، رٹنا صبح سے شام تک جیسے رٹتے ہو اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن اصل اس کا جو ہے، اصل اس کا مغز جو ہے وہ خشیت ہے۔ علماء کی نشانی کیا بتائی گئی؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہ عصمت اللہ سے مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے عصمت مانگتا ہے۔ نسأل اللہ ان یعصمنا، اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ تو ہمیں، ہمارا یاد رکھنا چاہیے، ایک یاد رکھا، من علم خشیہ۔ ہاں دوسری بات یاد رکھو، الشیطان حریص والانسان ضعیف۔ شیطان بہت حریص ہے اس کے ایمان کو اوپر ڈھاکہ ڈالنے کے لیے، اور انسان خود بڑا کمزور، بہت ضعیف۔ شیطان حریص، بہت حریص ہے، بہت مستعد ہے، بہت چالاک ہے کہ کس طرح سے اس مومن بندے کو جہنم یعنی یہ کیا جائے واصل، اور انسان خود بڑا کمزور ہے، اس لیے مجبور ہے۔ ابھی ایاک نعبد کہا نہیں، فوراً ایاک نستعین کا بندے کو سکھایا گیا۔ یہ بندے نے کیا کہا؟ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کروں، لیکن فوراً سمجھ گیا میرے میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو میری مدد فرما۔ ایاک نستعین۔ اور یہاں جو سیگا استعمال کیا وہ جمع کا سیگا استعمال کیا، اہدنا۔ کیا کہا؟ اہدنی نہیں کہا۔ اہدنی کا مطلب یہ ہے مجھے ہدایت، اہدنی مجھے ہدایت کا۔ یہ بندے کو کیا سکھایا گیا؟ اہدنا، ہم سب کو ہدایت کا، پوری امت کو ہدایت کا۔ اس میں ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب طریقے سے اس کی یعنی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ تو ایک فرد نہیں ہے، تم میں خود غرضی نہیں ہو سکتی، تو ایک فرد نہیں ہے، تو ایک پورے ملت کا ایک حصہ ہے، اور پورے ملت کی تجھے فکر کرنی ہے۔ یہ عجیب و غریب نقطہ ہے اس میں۔ کیا پہلے کیا ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری ہدایت، اہدنی اگر ہم پر ہوتا ہم کیا کہتے؟ یہی تو کہتے اہدنی صراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن سکھایا کیا گیا؟ اہدنا ایک چھوٹا لفظ ہے، یعنی واحد کے بدلے جمع کا صیغہ استعمال کیا، لیکن اس میں عظیم علوم اس میں داخل۔ عجیب طریقے سے مومن بندے کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اجتماعیت اسلام کی طرف ایک عظیم سبق ہے اس میں۔ تم اپنی زندگی خود غرضانہ زندگی نہیں گزار سکتے، تم فرد واحد نہیں ہو، تم پورے اس ملت کا ایک حصہ ہو، اور تمہیں اس پورے ملت کی فکر کرنی ہے۔ فکر بنائی جا رہی ہے مومنین کی۔ واحد ہے جمع ہے، آگے بھی پہلے بھی جو تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی کون سا صیغہ تھا؟ جمع کا صیغہ تھا۔
اگر بندہ ورنہ یہ کہتا اللہم ایاک عابد و ایاک استعین، اے اللہ میں تمہاری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. تو اسلام کا پہلے ہی سبق اس میں سے کہ اس میں سے یہ میں نکالنا، اور تاکہ اس میں ایک اجتماعیت کا جو تصور ہے دین کا کہ یہ ساری ملت اور امت کا جسم واحد ایک جسم جیسی ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ عصمت کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. اور یہ ہدایت ہے موہوب. ہدایت کیا ہے؟ موہوب ہے. فرمایا نا انکا لا تہدی من احببت ولکن من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسی سے ہدایت کرتا ہے. تو جو ہدایت چاہے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سے لپٹ لے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپک جائے. اور اس ہدایت کے بے انتہا درجات ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہو لیغان علی قلبی ساستغفر اللہ 70 مرة فی اللیل والنہار کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرے قلب پر ایک گین لگتا ہے. گین، اب گین کیا ہے وہ تو الگ بحث ہے. اور میں ایک دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. کون فرما رہے ہیں جی؟ حضور اقدس، جن کے لیے کیا کہا گیا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. فرمایا گیا نہیں فرمایا گیا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اور ان کو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری 100% عصمت اور حفاظت گناہوں سے. لیکن کیا فرماتے ہیں کہ دن میں کتنی مرتبہ کرتا ہوں؟ 70 مرتبہ. اور وہاں گناہ کا تو تصور ہی نہیں، وہاں گناہ کا تصور ہی نہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے یہ شاہین ہوتا ہے، اس کی پرواز کہیں نہیں تھمتی. مومن اور جمود یہ ضد ہیں. مومن جمود سمجھتے ہو؟ اسٹیگنیشن، ایک جگہ رکے رہنا. جو چیز جامد ہوتی ہے وہ چیز سڑ جاتی ہے. اسٹیگنیشن لیڈس ٹو پیوٹریفیکشن، یہ سائنس کا قاعدہ ہے، عقل کا تجربے کا قاعدہ ہے. جو چیز ایک جگہ رہتی ہے وہ سڑ جاتی ہے. پانی کو ایک جگہ رہو اس میں بدبو آ جائے گی، انڈے کو رہو بدبو ہو کر سڑ جائے گا. کسی گوشت کو رکھو، کسی بھی چیز کو رکھو ایک جگہ جام. جمود جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے، وہ چیز سڑ جاتی ہے. ہاں، زندگی نام ہے حرکت کا، زندگی نام ہے حرکت کا. ہاں، زندگی نام ہے حرکت کا. حرکت کرتا ہے تو زندہ ہے، حرکت کرتا ہے تو زندہ ہے. اس کی پرواز جاری ہے تو زندہ ہے، اس کی پرواز رکی ہوئی ہے تو مردہ ہے. خوب سمجھ جاؤ، اس کی کوئی انتہا نہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانتے اہدنا الصراط المستقیم؟ وہ تو صراط مستقیم تو دنیا کو دکھائی، لیکن درجات کی جو بلندی تھی، درجات سے ایک درجے سے منتقلی دوسرے درجے، وہ اس کی تو کوئی انتہا نہیں. کیوں؟ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم. فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم. اور اصلی عالم تو اللہ تعالیٰ، اور وہ علم بے انتہا ہے، اس لیے علم کے درجات کی انتہا نہیں. تو کیسے سوئے گا، کیسے بے فکر رہے گا؟ علم کے درجوں کی انتہا نہیں. فوق کل ذی علم علیم، سمجھتا ہے وہ خوب سمجھ جاؤ. فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم. اگر 50-100 زندگیاں بھی ملیں گی نہیں تو وہ علم پورا نہیں ہوگا. تو لیکن وہ نہیں ملے گی، یہ زندگی ضائع مت کر.
وہ نہیں ملے گی، دوسری زندگی کسی کو نہیں ملنے کی. جو ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، جو ہے اسی دن میں کرنا ہے. سمجھتا ہے؟ ہاں، عدل کر اپنے ساتھ. جو ملنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے. تو ہر عالم کے اوپر ایک عالم، فوق کل ذی علم علیم، اور علم کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام سب اہدنا الصراط المستقیم، ایک درجے سے منتقلی دوسرے درجے، دوسرے درجے سے منتقلی تیسرے درجے، وہاں سے آگے، وہاں سے آگے، اور کہیں انتہا نہیں. اس کا نام کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو شاہین ہے، کام تیرا ہے پرواز. تو شاہین ہے، کام تیرا کیا ہے؟ پرواز. ہاں، اس کی دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سارے، یہ اس کے لیے بہت کم ہے. روح کی پہچان ہے. جو روح دی اللہ نے، اس کی پہچان ہے. یہ زمین اور یہ آسمان اس کے لیے بہت چھوٹے ہیں. جو تمہاری روح ہے اس کے لیے یہ چھوٹے ہیں سارے. اس لیے کوئی شخص اس میں 100% ریلیکس نہیں رہتا. کوئی شخص اس دنیا میں، کیونکہ اس دنیا میں تو یہ پردیسی ہے. اس کی جو یہ روح ہے زمین و آسمان سے جو وسیع ہے، اس پنجرے میں بند ہے، پریشان ہے. اس کو یہاں سکون کیسے ملے گا؟ ہاں، سکون ملے گا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس روح کو وہاں سے اطمینان ملتا ہے، ان چیزوں سے نہیں ملتا ہے. ان چیزوں سے اس کو اطمینان نہیں ملتا ہے. جن چیزوں سے دنیا ڈھونڈتی ہے اطمینان، سکون، راحت، ریلیکسیشن، ریکریشن، یا جو بھی نام دے دو آج کی دنیا میں، ان کو نہیں ملنے کی، کیونکہ یہ روح دوسری دنیا کی ہے. کل روح من امر ربی، یہ اس دنیا سے نہیں ہے. الا ولہ الخلق والامر، یہ دو لفظ ہے. الا ولہ الخلق والامر، اس کے لیے ایک لفظ خلق ہے، یہ جسم خلق سے ہے. اور کل روح من امر ربی، وہ تو امر رب سے ہے. امر رب دوسری دنیا ہے، وہ عالم دوسرا ہے، وہ غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، اور وہ مادی نہیں ہے، میٹیریلسٹک نہیں ہے. وہ زمان و مکان سے ورا ہے. اس میں دوسری چیزیں ہیں. اپنے آپ کو، اسی لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھ جاؤ، اپنی معرفت حاصل کرو. جان لو اللہ نے کیا بنایا تجھ کو. جان لو اللہ نے کیا بنایا، اللہ نے کیا دیا تو آپ لوگوں کو. لیکن آپ کہاں پڑے؟ دونوں کی پرواز ایک ہی فضا میں، لیکن کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور. اب کرگس بھی پرواز شروع کرتا ہے، شاہین بھی پرواز شروع کرتا ہے. کرگس تھوڑا اوپر جاتا ہے، نیچے نجاست دیکھ لے، پرواز دور جاتا ہے، نجاست پر آ جاتا ہے. کبھی وغیرہ دیکھا، تھوڑی سے اوپر گئے اور وہاں نیچے کچھ دیکھا، فوراً مردار کچھ دیکھا، وہاں پر پرواز. شاہین کبھی پیچھے نہیں دیکھتا، اس کا کام ہے پرواز. لپٹنا جھپٹنا، لپٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ جو پرواز کبھی شکار کرتا ہے، کبھی یہ صرف اپنے خون میں حرارت کے لیے کرتا ہے، ورنہ اس کو ان لال جواہرات سے، ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں. اس کی منزل کہیں اور ہے، اس کی منزل کہیں اور ہے. اپنی منزل سمجھ جاؤ کہاں ہے، اپنے منزل کا تعین کرو. اپنی منزل کو، اپنے اس زندگی کی، اس کو ایک جہت دے دو، ایک لائن دے دو. دیکھو منزل کہاں ہے، دیکھو اپنی حیثیت کہاں ہے، کہاں اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہو. خوب سمجھ جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم میں ہمیں اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کن زاویوں پر حاوی ہے. چھوٹا لفظ ہے، روز مانگتے ہیں ہم، سمجھتے نہیں ہیں. کیوں مانگتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کس سے مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، کس سے مانگتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم. تو ہدایت کا یہ جو ہدایت ہے جی، اور اس کے بھی بہت قسم. جیسے ایک عام کے لیے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ کہاں گیا حافظ هُوَ الْهُدَى. ایک ہدایت ہوتی ہے عوام الناس کے لیے، ایک ہوتی ہے خواص کے لیے، ایک ہوتی ہے اخص. ایک عوام الناس کے لیے ہدایت ہوتی ہے،
ایک جو لوگ خواص میں سے ہیں اور جو ان سے آگے درجے کے اخص لوگ ہیں ان کے لیے الگ سے ہدایت ہوتی. اس ہدایت کے درجے بے انتہا. یہ سارا کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے اس کو دل سے مانگا کر، زبان سے نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب اس صراط المستقیم کے بے پناہ معنی کا الصراط هو الاسلام هو القرآن. یہ اسلام اس صراط مستقیم ہے، قرآن صراط مستقیم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر و عمر، یہ بھی ایک قول ہے، ابو بکر و عمر کا راستہ صراط مستقیم ہے. یہ بھی بہت سے علماء کرام کا قول ہے. شیخین جو ہیں یہ جو ان کا راستہ ہے، کیونکہ بعد میں یہ جو صحابہ کے بعد میں تو یہ اس میں دھندلاہٹ آ گئی، لیکن ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورا راستہ جو ہے بالکل صاف راستہ ہے. یہ صراط مستقیم ہے. تو اس کے بے پناہ معنی ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم کرنا اور اس صراط مستقیم کا یعنی دل سے اللہ سے مانگنا، دل سے اللہ سے مانگنا، اور اس شیطان کے ان فندوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا. اپنی زندگی کو یہ دوبارہ نہیں مل جائے گا. آج کا دن کل نہیں آئے گا. آج کا دن بے ہدایتی میں گیا. اس کو یوم تغابن کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ اب جنتیوں کو بھی افسوس ہوگا. جنتیوں کو بھی، جنت تو افسوس کی جگہ نہیں ہے، لیکن افسوس ہوگا. ایک چیز کا افسوس ہوگا، وہ اوقات جو انہوں نے دنیا میں ضائع کی ان کا افسوس ہوگا. وہ اوقات جو انہوں نے دنیا میں ضائع کر دی، جب وہ دیکھیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، شکر کریں گے اللہ. اور وہاں بھی کیا کہیں گے؟ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے یہ موعود ہے. الحمدللہ، سارے حمد اللہ کے لیے. الذی ہدانا، جس نے ہمیں ہدایت کی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس کے لیے. وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہمارے اندر کیسے وہ طاقت و مجال تھی ہم یہاں پہنچتے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ اللہ کے رسولوں نے جو بھی اطلاع دی وہ ساری حق. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو کیا کیا؟ ان کو وراثت میں دے دیا، ان کو عطا کیا. بما کنتم تعملون، جو اعمال بما کنتم تعملون پھر بھی ہے، خوب سمجھو، موہوب بھی ہے لیکن بما کنتم تعملون بھی ہے. تلک الجنت ورثتموها، وہ اونچی آواز سے پڑھو. تلک الجنت ورثتموها بما کنتم تعملون. ونودوا تلک الجنت ورثتموها بما کنتم تعملون. وہاں کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. معلوم ہو ہدایت اللہ نے کی، لیکن جنت یہاں کہا جا رہا ہے بما کنتم تعملون. اس لیے اعمال صالحہ سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. اعمال صالحہ لازماً کرنے. سمجھے نقطہ؟ نہیں سمجھے؟ مولوی صاحب سے پوچھنا بات ہے. بما کنتم تعملون. کلوا واشربوا حنیئا، کلوا واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون. اب اگر لفظی ترجمہ کرو گے، کھاؤ اور پیو مزے لے لے کر. کلو واشربوا حنیئا، مزے لے لے کر. کیا کھاؤ؟ اپنے عملوں کو. بما کنتم تعملون، جو عمل کرتے. اگر لفظی ترجمہ کریں گے یہی ہے، کلو واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون. اس کی تشریح کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو یہی ہے. تو اعمال صالحہ، اعمال
सालिहा बिल इरादा इख्तियारिया, इससे मफर नहीं है, इससे शैतान धोखा न दे कि इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जन्नत चटील मैदान है, जो यहाँ अमल करेगा वो वहाँ मिलेगा। इसीलिए कहा दुनिया नज़रतुल आखिरत, ये दुनिया जो है आखिरत की क्या है, खेती है। अगर यहाँ बोया नहीं, वहाँ क्या पाएगा, वहाँ कुछ नहीं पाएगा। तो अल्लाह ताला ही हिदायत करने वाले हैं, अल्लाह ताला ही सीनों को खोलने वाले हैं। जो पिछली बार ये आयत तिलावत की गई, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह जिससे चाहता है, अल्लाह जिससे चाहता है उसकी हिदायत करे, उसके सीने को खोल देता है, उसको इहदिना सिरातल मुस्तकीम समझ में आता है, उसकी समझ में आता है। ये समझ क्या है, ये समझ ज़ौकी है, विजदानी है। ये समझ ज़ौकी है, विजदानी है, किताबी नहीं है। एक ज़ौक उसके अंदर पैदा होता है, एक विजदान, उसके एक इंट्यूशन, एक इल्हाम उसके दिल में आ जाता है, वो समझ जाता है इहदिना से क्या मुराद है, कुरान के रमूज समझ जाता है। अगर अल्फाज उसके पास नहीं है, लेकिन जो उसे हासिल होना है उसको हासिल होता है। अगर अल्फाज भी उसके पास नहीं है, लेकिन जो उससे असल गरज है हासिल होना, खशियत, असल गरज, असल जो चीज़ है खशियत इलाही है, असल जो चीज़ है खशियत है, वो कौन सी खशियत, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसिक। ए अल्लाह, हमें इतनी खशियत दे जो गुनाहों और हमारे दरमियान एक आड़ बने, ताकि हम गुनाह न कर सकें। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसिक। ए अल्लाह, हमें इतनी खशियत दे, ज़्यादा खशियत नहीं, ज़्यादा खशियत से तो बेकार हो जाएगा। खशियत अगर ज़्यादा हो गई, अल्लाह का खौफ, तो नाउम्मीद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो खशियत मतलूब नहीं है। खशियत मतलूब वो है जो गुनाहों से रोके, इतनी खशियत जो गुनाहों से रोके। गुनाह करने से आड़ आए, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला देखते मुझे नहीं करें। दिल में बुरा ख्याल आया तो फ़ौरन तनब्बुह हो गया, अल्लाहु अकबर, अभी अंदर इस्लाम नहीं हो। ऐसा क्यों ख्याल आया मेरे दिल, अल्लाह, अभी तौबा की ज़रूरत है, अभी गुस्रे तौबा की ज़रूरत है, दिल को धोने की ज़रूरत है। ये क्या हो रहा है, बुराई की तरफ मेलान हो रहा है, अल्लाह तज़किया हो गया। एक है गुनाह को करना, एक है गुनाहों की तरफ मेलान होना और उससे भी तौबा करना, ये अलग अलग चीज़ है। एक है गुनाह करना, समझता है, अल्लाह करे मेरी समझ में आ जाए। ये हमेशा अपने आप को देखता है, कसौटी पर इसको रखता है, अच्छा ये मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई, ये जज्बा, मुझे गुस्सा आया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे गुस्सा आया, अब मुझे इसका हसद हो गया, तो मैं तो अभी हिदायत से बोल दूँ, ये हसद क्यों आ गया, कीना क्यों रह गया, दिल तो साफ नहीं हो, अल्लाह का खौफ नहीं, यानी मखलूक अंदर है, फलां से जिद है, फलां से ये है, इससे ये है, उससे वो है। हमेशा अपने आप को परखता रहता है, देखता है कि ये खशियत ने इसको, खशियत क्या करता है, अगर किसी चीज़ को आप गर्म करो, लोहे को गर्म करो, सोने को गर्म करो, सारी गंदगियाँ बाहर फेंक देगा नहीं फेंक देगा। तो इसने, इसको खशियत ने ऐसा दिल को नहीं पिघलाया कि गंदगियों को दूर किया है। अभी तौबा की ज़रूरत है, अभी तौबा की ज़रूरत है, अभी अपने आप को साफ करने की ज़रूरत है, अभी हिदायत से बहुत दूर है। अल्लाह क्या है, अलीम बिज़ातिस सुदूर। वो ये नहीं कहता मैं मोबाइल पर गंदी चीज़ें देखूं, मौलवी साहब कहाँ देखता, नहीं, आप इसको हिदायत नहीं होगी। मौलवी साहब के डर से थोड़े करना, अल्लाह के डर से जो करना है सो करना है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता करे, अल्लाह ताला हम सब की हिदायत करे।